آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا مافیا ہے وہ ریئل اسٹیٹ مافیا ہے، لیکن اگست 2020 میں عمران خان نے اپنی حکومت کے دوران پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے نئے شہر کو آباد کرنے کے نام پر راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ اس پروجیکٹ کی لاگت 20 ارب ڈالرز بتائی گئی اور جس زمین پر یہ پروجیکٹ تعمیر کرنا تھا وہ 1,10,000 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے۔ عمران خان نے اس پروجیکٹ کی کافی تشہیر کی، خود بھی اس سائٹ کا متعدد دفعہ دورہ کر چکے ہیں اور دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہ منصوبہ قومی اور بین الاقوامی سرمایہ کاریوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ یعنی بطور وزیر اعظم اور پھر بطور سابق وزیر اعظم عمران خان وہ واحد لیڈر ثابت ہوئے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے مارکیٹنگ ایجنٹ بن کر کام کرتے رہے ہیں۔ مگر آج عمران خان کسانوں کی بات کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ کو مافیا کہہ کر قبضوں کی بات کر رہے ہیں، مگر ان کے ہی افتتاح کردہ راوی اربن پروجیکٹ میں کسانوں کی زمینوں پر قبضوں کی خبریں آتی رہی ہیں، کیونکہ جن زمینوں پر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کام شروع کرنا تھا ان میں سے بعض زمینیں ان کسانوں کی ہیں جو دہائیوں سے وہاں کاشتکاری کر رہے ہیں، اور عمران خان کی حکومت کے دوران ہی انہوں نے اپنی زمینیں فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ساتھ ہی کسانوں نے اعتراض اٹھایا کہ ان سے زبردستی مارکیٹ ریٹ سے کم پر زمین لی جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اور شفافیت سے متعلق بھی کئی سوالات اٹھے اور دعوے ہوئے کہ یہ پروجیکٹ بڑے بڑے بلڈرز کے مفادات کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، کسانوں کا استحصال کر رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ سوالات بھی اٹھے کہ کسی بھی آزادانہ ماحولیاتی اسٹڈی کے بغیر اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا، جس کے بہت سنگین ماحولیاتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جس کے بعد یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ چلا گیا اور جنوری 2022 میں لاہور ہائی کورٹ نے اس پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا اور پنجاب حکومت کو ہدایت دی کہ وہ ایسی قانون سازی کا آغاز کرے جس کے تحت لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو آئینی مینڈیٹ کے مطابق کیا جائے، اور بالخصوص اس مقصد کے لیے کہ زرعی زمینوں کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ یعنی لاہور ہائی کورٹ نے اس پورے پروجیکٹ کی شفافیت پر سوالات اٹھا دیے، اسے غیر قانونی قرار دے دیا، مگر پھر عمران خان اس پروجیکٹ کا دفاع کرنے سامنے آ گئے اور خود فیصلے کے بعد اس پروجیکٹ کی سائٹ کا دورہ کرتے ہوئے پیغام دیا کہ پروجیکٹ کو سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں، ایسے پروجیکٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ تصور کیجئے ملک کے وزیر اعظم یہ کر رہے تھے۔ یہ 20 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں بن رہا۔ میں اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے خیال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لاہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے۔ عمران خان کی حکومت اس پروجیکٹ کو سپریم کورٹ لے گئی اور سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے پنجاب حکومت کو اس پروجیکٹ کے لیے صرف ان زمینوں پر کام کرنے کی اجازت دے دی جن کے حصول کے لیے معاوضوں کی ادائیگی ہو چکی تھی، یعنی جن کسانوں کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی اور جو اپنی زمینیں فروخت نہیں کرنا چاہتے تھے ان پر پنجاب حکومت کام نہیں کر سکتی تھی۔ مگر جب سے تحریک انصاف دوبارہ پنجاب میں حکومت میں آئی ہے تب سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کسانوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، پولیس کسانوں کی زمینوں پر گشت کر رہی ہے، حکومت کی پشت پناہی سے زمینوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تو عمران خان کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا مافیا ہے، مگر جہاں معاملہ کسانوں اور ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے مفادات کا ہے تو وہاں عمران خان کسانوں کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے مارکیٹنگ ایجنٹ بن گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی پروموشن کے لیے ٹویٹس کرتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، وہ مسلسل ٹویٹ کرتے رہے ہیں، پروجیکٹ کو پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ اور ذرا سوچیں کہ کوئی اور وزیر اعظم یا پھر سابق وزیر اعظم ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کی ایسی تشہیر کرتا تو عمران خان کیا کہتے۔ روڈا سے متعلق کسانوں کی شکایات پر ہم نے روڈا کے سی ای او عمران امین سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ ہم نے جو ایکوزیشن کی تھی، جو آپ کا کویسچن تھا، اس ایکوزیشن میں تقریباً 4,500 ایکڑ ایکوائر کی گئی تھی لینڈ، جس میں 3,200 ایکڑ وہ دریا کے اندر ہے، بیکاز یہاں پہ براج بننے ہیں، یہاں پہ دریا کی چینلائزیشن ہونی ہے، اور اس کے ساتھ بیکاز باہر بھی لینڈ چاہیے ہوگی، امبینکمنٹس ہم بنا رہے ہیں، تو اس وجہ سے تقریباً 1,300 ایکڑ باہر ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو پورا دریا کا جو لینگتھ ہے، اس ریور کے لینگتھ میں ہم جو امبینکمنٹ، جو براجز ہم بنائیں گے، یہاں پہ ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ کسی کو اجازت نہیں دے رہے، اور اس کی وجہ سے اگر ساتھ میں کوئی آبادی ہے اس کو ہم شفٹ کرائیں گے۔ فی الحال ہم نے جو ایکوائر کیا اس میں کوئی آبادی نہیں آ رہی، ہاں اس میں کراپس تھے جو بالکل ریور کے بینک پہ تھے۔ وہ جب ایکوائر ہوئی، بورڈ آف ریونیو کو اتھارٹی نے پیمنٹ کی، اس کے اوپر ایکسٹرا کمپنسیشن بھی دی، اور آن ٹاپ آف دیٹ اتھارٹی اس میں اب ان کو فائلز کی شکل میں ایک ایکسٹرا ڈسپلیسمنٹ الاؤنس یا کمپنسیشن بھی پے کر رہا ہے۔ پوری اس میں ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ جو فارمرز وہاں پہ اگر ان کی کسی کی لینڈ آ رہی ہے، ان کو پیمنٹ ہو گئی ہے، اس کو ایکسٹرا کمپنسیشن بھی ہم پے کر رہے ہیں۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ روڈا کے عہدے کے ساتھ یہاں پوری کی پوری فورسفل ایکوزیشن کی جائے گی، پورا 1,00,000 ایکڑ، ایسا کوئی پلان نہیں ہے۔ ماسٹر پلان ہم کر رہے ہیں، وہ پروونشل اسمبلی سے جو ایکٹ ہمارا اپروو ہوا ہے، اس اسمبلی کے ایکٹ میں ہمارے پاس یہ پاورز و پروویژن دی گئی ہے کہ یہاں پہ ماسٹر پلان ہم ایڈمنسٹر کریں گے، جو بھی کنسٹرکشن ہوگی وہ ہمارے ماسٹر پلان کے مطابق ہوگی۔ ان کا دعویٰ ہے، مگر کسان کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے آج ہم نے اپنے نمائندوں کو دریائے راوی کے کنارے ان کسانوں اور زمینداروں کے پاس بھیجا، تو دیکھیے انہوں نے کیا شکایت کی۔
جی وہ اس وقت دریائے راوی کے کنارے اور کالختائی روڈ پر موجود ہیں. جو یہاں پر زمیندار ہیں, کسان ہیں, فیکٹریز ہیں, ان کی طرف سے یہ شکایت سامنے آئی تھی کہ جو روڈا انتظامیہ ہے وہ زبردستی آ کر ان کے جو ڈیرے ہیں, ان کی جو اراضی ہے یہاں پر فصلیں لگی ہوئی تھی اس کو ختم کر رہی ہے. جسے پروجیکٹ شروع ہونے لگا تو اسی ایک افسر دا جا کے دروازہ کھڑکایا. AC DC MP MN کسے ساری گل سنن تک بھی نہیں پسند کیتی ہے. انہوں نے جا کے کہا کہ یار ساری بات کم سے کم وزیر اعظم نال کرو نا. عمران خان نال جا کے بات کی تھی, بات کر کے انہوں نے قانون دا ہی حلیہ بدل دیتا ہے. پوری قوم کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے لینڈ مافیا کا فرنٹ مین بن کر اس روڈا کو اناؤنس کیا ہے. مظلوم کسانوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی. ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا ہمیں واضح طور پہ روڈا کو معطل کیا گیا اور ہمارا سٹے بھی موجود ہے اور روڈا کے تمام قوانین کو جو ہے روکا گیا کہ وہ زمین یہاں ایکوائر نہیں کر سکتے, ایوارڈ نہیں کر سکتے. اس ایوارڈ کو باقاعدہ معطل کیا ہوا ہے. اس سے اگلے دن عمران خان صاحب اور پنجاب حکومت سپریم کورٹ میں گئی. سپریم کورٹ سے بھی ان کو انٹرم ریلیف ملا کہ اس دن تک جو زمین جن لوگوں نے پیسے لے لیے ہیں صرف اس زمین کے اوپر روڈا کام کر سکتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ پنجاب میں جیسے ہی پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی ہے, عمران خان صاحب کی دوبارہ حکومت آئی ہے, انہوں نے بغیر کسی نوٹس کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈروں کی موجودگی میں ہر یہاں جو ہے نا وہ موضوع جات کے اندر زبردستی لوگوں کی زمینوں کی فصلیں خراب کی. لینڈ مافیا کو ہم کسی قیمت کے اوپر قانون کی اور کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے اپنی زمینیں نہیں لینے دیں گے. میاں محمود الرشید صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ان کے ساتھ 2 3 4 اور منسٹرز میرے گھر پہ آئے. مجھے ہر قسم کی انہوں نے بات کی اور عمران خان صاحب سے بھی میں نے کہا ہے اور میں نے کہا عمران خان صاحب کو جا کے سمجھائیں غریبوں کی مظلوموں کی زمینوں کو لینڈ مافیا کے حوالے کرو گے تو تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا. یہ حالت ہے زبردستی ہو رہی صاحب, غریب بندے دی کوئی وقت نہیں ہے. فصل تباہ کر دیتے نے نا, کوئی زمین اسی ویچی بھی نہیں. ساڈی زمین تے قبضہ کر گئے نے, دھکے نال ہر فصل ہی تباہ کر دیتا ہے انہاں ساڈا. روڈا اتھارٹی جو ہے وہ انتہائی ظالمانہ اور وہ لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں, زمینیں دیکھ لیں برباد کر رہے ہیں. ہم تو اپنی جان دے دیں گے, ہم زمین نہیں دیں گے. زبردستی ہمارے جو زمین کے انتقال تھے روڈا کے نام ٹرانسفر کیے گئے زبردستی 10 میں, اور یہ 10 ستمبر کو آ کر ہماری زمین جہاں فصل تھے, مکئی کی فصل تھی, عربی کی فصل تھی اور منجی کی, اس کو اجاڑ دیا گیا. اور یہاں میرے ڈیرے پر آئے, یہاں مویشی تھے ان کو نکال کر یہاں سارا دیواریں اس کی گرا دی گئیں, اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. آپ کو پہلے انہوں نے آگاہ نہیں کیا تھا کوئی قانون, پنجاب حکومت نے کوئی آرڈر دکھائے ہوں؟ کوئی آگاہ نہیں کیا گیا, ہمیں کچھ نہیں کیا گیا. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے بندے نے یہ کہا, میں تو موجود ہوں, اس بندے نے یہ کہا کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کا بھی سٹے آرڈر ہے, ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے. اس کا انہوں نے غصے میں آ کر یہ سارے کام کیے. تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کے پاس ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے, سٹے آرڈر ہے, سپریم کورٹ کا بھی ہے؟